أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور میری ملت کے بالخصوص یہ نونہال جو بیٹھے ہوئے، جو بچے جو بیٹھے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا فاروق صاحب کو اتنا بلند مقدر عطا فرمایا ہے کہ آپ کی تربیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے بعد آپ کی قبر کی ٹھنڈک کے لیے، مولانا فاروق صاحب کی قبر کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی صورت میں ان کو وہ قبر کی ٹھنڈک کا اور قبر کی آسائش کا سامان عطا فرمایا ہے کہ جو ان کے نیک کاموں میں سے سب سے اعلیٰ ترین کام ہے. یہ دیکھ کر بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اہل علاقہ نے، ہمارے اعزاز بھائی ہیں، دیگر احباب جتنے بھی ہیں، مسجد کے کمیٹی کے جو ممبران ہیں، انہوں نے مولانا فاروق صاحب کی جگہ پر بغیر کسی لغمتہ لائن کے اور بغیر کسی چو چرا کے ان کے بیٹے کو ان کے جانشین کے طور پر ان کے مسلح پر براجمان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل علاقہ کے لیے بھی ایک نہایت ہی خوشی کی بات ہے. بیٹا مہربانی کرو تھوڑا سا آپ لوگ باتیں نہیں کرو. اور پھر یہ بھی ایک بڑی خوشائش بات ہے، یہ سامنے بھی جو صاحبزادگان بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی غالباً مولانا فاروق صاحب کے ہی صاحبزادے ہیں. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے ایک عالم دین کے لیے. میرے عزیزوں، میں اپنی گفتگو کی طرف آتے ہوئے پہلے یہ باتیں عرض کر دوں. ایک عالم دین کے لیے، ایک امام مسجد کے لیے اور ایک مفتی کے لیے یا ایک پیر کے لیے بڑی بات ہوتی ہے اور یہ اس کی آخرت کا سامان ہوتا ہے. دور حاضر کے پیروں کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ابا مرتا ہے تو بیٹا داڑھی بھی مڈاتا ہے، کنجریاں بھی نچاتا ہے اور پیر بن کے بھی بیٹھا ہوتا ہے، بڑی بڑی لٹیں بھی اس نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، شراب بھی پیتا ہے. ایک کون نے جی یہ ساڑھے پیر صاحب سے پتر دے، یہ بھی پیر بھی. لیکن یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ عالم کا اگر بیٹا عالم بنتا ہے تو وہ اپنے باپ کی طرح سر پہ نبی کی سنت امامہ بھی سجاتا ہے اور اپنے باپ کی طرح نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر 5 وقت نماز پڑھا کر نبی کی اس سنت کو بھی ادا کرتا ہے. یہ مولا علی کی بھی سنت ادا کرتا ہے، میرے آقا امام حسن لجپال سرکار کی سنت بھی ادا کرتا ہے اور امام حسین لجپال سرکار کی بھی سنت ادا کرتا ہے. اہل بیت اطہار کی بھی سنت ادا کرتا ہے عالم کا بیٹا. اور اس کے بعد اصحاب کے بعد خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے کو بھی وہ زندہ کرتا ہے اس طریقے سے کہ تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کے افراد، ایون کہ سرکار بغداد بھی 5 نمازیں خود مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھایا کرتے تھے. اور اس دور پر آشور میں اس ماں کی عظمت کو بھی سلام ضرور کروں گا
کہ میں خود بچوں والا ہوں، میں خود دیکھ چکا ہوں ہماری ماں نے، ہمارے باپ نے کس طریقے سے ہماری پرورش کی ہے۔ اس ماں کی عظمت کو بھی سلام کروں گا کہ جس ماں نے اپنے بچوں کی فضیل رضا قادری کی طرح تربیت کی ہے۔ ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پائی پائیاں دے درد بڑھا دے کہ پائی پائیاں دی اماں باپ سرا دے تاج محمد کہ ماما ٹھنڈی انسانی۔ اس ماں کی عظمت کو بھی، اس ماں کی گود کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جس ماں نے اس طرح کے بچوں کو جنم دیا جو اپنے باپ کی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا فاروق صاحب کو کروٹ کروٹ نبی پاک کی شفاعت عطا فرمائے، ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے۔ وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ اب ہم سب کا حق بنتا ہے کہ جو انہوں نے یہاں پر محنت کی، جو ہمت کی اور جو کوششیں وہ کرتے رہے دین مدین کے لیے، ہم اس کو مزید 4 چاند لگائیں۔ ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مولانا فاروق صاحب کا جو مشن ہے، جس مشن کے لیے میں نے دیکھا ایک دفعہ ہم لوگ یہ سامنے یہ شیعوں کا امام باڑا ہے، میں ذرا باتیں کھلی کھلی کرتا ہوں، آپ کو ڈرنا نہیں۔ میرا شناختی کارڈ پاکستان کے لیے میں نہیں ڈرتا۔ تو یہ شیعوں کا امام باڑا ہے سامنے، ایک دفعہ یہاں پر قادیانیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اس وقت اکیلا کھڑا تھا، میرے ساتھ ایک آدمی اور تھا۔ مولانا فاروق صاحب یہاں سے بھاگتے آئے، کہنے لگے شاہ صاحب آپ اکیلے نہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ان کا مشن جو ہے، شاید یہ اعجاز بھائی دیگر جو پی ایس پی کے حضرات بیٹھے ہیں ان کو وہ دن یاد ہو۔ ہمارے مولانا صاحب ہیں، آج لوگ تصویر کرتے چڑھے ہوئے، وہ کسی کی گاڑی کے اوپر چڑھ گئے تو میں نے ان کو منع کیا کہ بھائی تو لوگوں کے نام کافی نقصان پہنچا رہا ہے۔ جو ہے مولانا فاروق صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا شاہ ہمارے ساتھ ہاتھ باندھ کے، تو ان کی عادت کی ایسے ہاتھ باندھ کے وہ خاموشی سے کھڑے ہو کے میرے کان میں کہنے لگے انشاءاللہ نبی پاک کی ختم نبوت کے لیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ ان کا یہ مزاج نہیں تھا، اگرچہ ان کا یہ مزاج نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک کی ناموس پر پہرا دینا ہے، نبی پاک کی آل کی ناموس پر پہرا دینا ہے، اور نبی پاک کے اصحاب، آپ کی ازواج اور نبی پاک کی امت کے اولیاء کاملین کی ناموس پر پہرا دینا ہے۔ ہم نے ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ میرے عزیزو یہ باتیں، یہ ابتدائی مقدماتی باتیں ہو گئی۔ ماشاءاللہ صحیح چودری پڑھ کے بیٹھے، یہ چپڑ لا کے بیٹھے ہوئے تھی آدمی منصرے سے چودری بیٹھے، اور کھلو کے بیٹھے، کاچریا کھانا بندہ بڑا خطرناک ہے۔ تو ایک طرح سمجھ سکتا تھی سارے ہاں، اردو ہماری قومی زبان ہے، اردو ہماری مادری زبان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، بات یہ ہے، میرے دوستوں، میری ملت کے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ تو مقدماتی گفتگو ہوگی، او بیسٹ اسٹڈیز چپ کر کے بیٹھ، یہ تو کچھ مقدماتی گفتگو ہو گئی۔ اب تھوڑی سی کچھ باتیں آپ احباب کو دور حاضر کے اعتبار سے عرض کروں، بڑا خطرناک دور ہے میرے عزیزوں، بڑا خطرناک دور ہے کہ ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی ہے اے آئی کے نام سے۔ اب کیا ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے، میں ابھی تک جو اس کو سمجھا ہوں، ایک نیا سافٹ ویئر آیا ہے، کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں میں جو سمجھا ہوں اس میں لوگوں کو مسخ کیا جاتا ہے، ان کی آوازوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور وہ یہاں تک دعویٰ کر چکے ہیں کہ جن لوگوں کو جو ہے زندہ کر کے مرے ہوئے ماں باپ کو، اگر کسی کے ماں باپ مر گئے، وہ جو اے آئی ٹیکنالوجی ہے
وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے اور ہم نے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہوئی دیکھی ہے کہ یہودی جو ہے ان کے مرے ہوئے ماں باپ ان کے سامنے بیٹھ گئے، اس ٹیکنالوجی کے مطابق جو ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے ماں باپ سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بندہ فزیکلی جو ہے وہ اس اپنے ماں باپ کو وہ چھو بھی سکے گا، ان سے باتیں بھی کرے گا، اور ان کے وہ جو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ اس کے ماں باپ کو وہ ٹیکنالوجی وہ سافٹ ویئر جو دکھائے گا تو وہ اس سے وہ باتیں کرے گا جو زندگی میں وہ باتیں اس کے ماں باپ اس سے کیا کرتے ہیں، اور وہ آواز بھی وہی ہوگی جو اس کے ماں کی تھی یا اس کے باپ کی۔ اب آپ یہ دیکھو جتنے بھی ٹٹو قسم کے جو سائنسدان ہیں، اب سننا بات کو بڑی توجہ سے، میرے ہاتھ میں پرانے پاک کی مجھے دیکھا، اب جتنے بھی جو ہے وہ سائنسدان جو لوگ سائنس سے متاثر ہیں، ہمارے یہاں جو اسکالر جو سائنس سے متاثر ہیں، ایک آدمی جو پرانے پاک اٹھ کر لے مت کرے تھوڑا سا، جو لوگ سائنس سے متاثر ہیں بات بڑی توجہ سنی، وہ اس ٹیکنالوجی کو تسلیم کر گئے، بڑی توجہ سنی گئے اس بات میں، چاہے وہ کوئی مولوی ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے وہ جو ہے ہر جمعرات کو وہ رائے بنڈ جانے والا ہے، چاہے وہ جو ہے چھوٹے بھائی کا پاجامہ بڑے بھائی کی قمیض پہننے والا ہے، یا چاہے وہ جو ہے جب بھی کسی عالم کو قرآن دیا تو بغیر ترجمہ نہ دیا، چلو خیر بیٹھو اچھا کیا، تو اب سب جو ہے اس پر یقین کر بیٹھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آپ جتنے بھی پڑھے لکھے بچے بیٹھے، اسکول کالج یونیورسٹی کے بچے بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے یہ اسکول کا بچہ بیٹھا ہے، یہ کالج لیول کا بچہ بیٹھا ہے، کون سی کلاس میں پڑھ رہا تھا؟ ہاں ابھی تک تو 9 میں ہے، وہ دوڑانا تھا تو 9ویں میں پڑھ رہے ہیں۔ اب کوئی کالج یونیورسٹی لیول کا کوئی بچہ بیٹھا ہوگا تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ۔ اب آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بڑے جو پروفیسر جو پہلے اعتراض کرتے تھے، بڑی توجہ سنی گئی اس بات جو پہلے اعتراض کرتے تھے، آج یہ کیسے ہو سکتا ہے غوث پاک کیسے مردے زندہ کر سکتے ہیں، آج یہ کیسے ہو سکتا ہے غوث پاک اپنی آواز اتنے دور تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک جو ہے وہ بغداد کے نمبر پہ کھڑے ہو کر کے قدمی حاضی علی رحمت کل ولی اللہ، اور 23 اولیاء کرام حرمین شریفین کے اندر یعنی کہ کعبے میں اور مسجد نبوی کے اندر 23 اولیاء کرام جو ہے وہ وہاں پر اپنی گردنیں جھکائے، وہ غوث پاک کی آواز وہاں سنے، 47 اولیاء کرام بیت المقدس کے اندر سنے، 36 اولیاء کرام جو ہے وہ آذربائیجان میں سنے، 20 اولیاء کرام عراق میں سنے، پوری دنیا کے اندر 313 اولیاء کرام نے سرکار بغداد کی آواز سن کے اپنی گردن کو جھکایا۔ اس وقت یہ سارے پروفیسر کیا کر رہے تھے، یہ سارے جتنے بھی جن کو دین کی حقیقت سمجھ نہیں آتی، جن کو اللہ کے ولیوں کی طاقتوں کی سمجھ نہیں آتی، جن کو اللہ کی عطاؤں کی سمجھ نہیں آتی، جو اللہ کے ولیوں کی طاقتوں پر اعتراض کر کے در پردہ جو ہے وہ اللہ کی طاقت پر، اللہ کی قدرت پر اعتراض کر رہے تھے، اس وقت سارے اعتراض کرتے تھے۔ ایک ہی ہو سکتا ہے یار، ایک گانوئی او جی تو سن یار یہ لپیر تو نہ بیٹھ دے تے اتھا کس طرح آواز آ گئی، اور میں مولوی صاحب بس کر، اب اے آئی جو ٹیکنالوجی آئی تم میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا، تم سب یہودیوں کی ٹیکنالوجی کو مان لیتے ہو، جب تمہیں یہودیوں کی ٹیکنالوجی کو ماننے پر کوئی یار نہیں ہے تو پھر سنی تو یہی کہے گا نا تجھے یہودیوں کی ٹیکنالوجی مبارک ہو، ہمیں اللہ کی کتاب کی طاقت ہے مبارک ہو۔ ہم پہلے تجھے اللہ کی کتاب سے پڑھ کر سناتے تھے، ہم تجھے پہلے اللہ کی کتاب سے پڑھ کر سناتے تھے، دیکھ اللہ کی کتاب کے اندر آیا یہ 14 پارہ پڑھ رہا ہوں میں، یہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔
یہ آیت نمبر 97 اور 96 میں نے پڑھی. یہ سورہ آل عمران. ہم پہلے قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. حاجی عبداللہ صاحب میں نے کہا مرور زمانہ آپ پر کچھ اثر ڈالیں گے، لیکن آپ نے زمانے پر اثر ڈال دیا ہے، زمانہ آپ پر اثر نہیں ڈال. تو شاہ صاحب عبداللہ شاہ صاحب جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ قرآن یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ نے آپ کو فرمایا کہ اے ابراہیم تم جو ہے نا اعلان کرو کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آئے اور کعبۃ المشرفہ کا طواف کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا، سارے لوگ میری آواز کو کیسے سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم اعلان تم کرو، صرف موجود لوگوں تک آواز نہیں پہنچے گی بلکہ وہ بچے جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ہیں ان تک بھی آواز پہنچے گی. اے ابراہیم اعلان تم کرو، وہ بچے جو ابھی اپنی ماؤں کے پیٹوں میں نہیں آئے، اپنے باپوں کی سرگوں میں، ان کی پیٹھوں میں، ان تک بھی آواز پہنچے گی. اور وہ بچے جو ابھی اپنے باپوں کی سرگوں میں بھی نہیں آئے، عالم ارواح میں باپ ہے، ان تک بھی اللہ آواز پہنچائے گا. تو میں نے کہا پروفیسر صاحب جو اللہ باپوں کی سرگوں میں بچوں کو آواز پہنچا سکتا ہے، ماں کے پیٹوں میں اللہ کو آواز پہنچا سکتا ہے، اللہ ماں کے پیٹوں میں بچوں کو آواز پہنچا سکتا ہے، عالم ارواح میں آواز پہنچا سکتا ہے، تو وہ اللہ غوث پاک کی آواز بھی ساری دنیا میں پہنچا سکتا ہے. قرآن پڑھو، سب قرآن پڑھ کے سناؤ. میں نے کہا مولوی صاحب یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ کے سنائے. تم کہتے ہو غوث پاک کی آواز ساری دنیا میں کیسے چلے گی؟ میں نے کہا پھر قرآن پر اعتراض کر. قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اعلان کیا تو جو لوگ ابھی دنیا میں تھے، جس جگہ تھے، جہاں تھے، سب تک آواز پہنچی پوری کائنات میں. اعلان کیا کر رہے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان کیا کر رہے تھے؟ کعبے میں کھڑے ہو گئے. یہ تو تھا، لیکن فرمایا جو ماں کے پیٹ میں تھے ان تک بھی آواز پہنچی، جو باپ کے سولھ میں تھے، پیٹھوں میں تھے، ان تک بھی آواز پہنچی، اور جو ابھی اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، باپوں کے سلگوں میں جو ابھی نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھی، ان تک بھی آواز پہنچی. میں نے کہا مولوی صاحب جو ایسی باتیں کرے، سننا میں مسئلہ حل کر رہا ہوں کے بعد. میں نے کہا مولوی صاحب تم کہتے جو ایسی باتیں کرے وہ بریلوی، ایسی باتیں کرے وہ کیا ہے؟ بریلوی. تو میں نے کہا یہ قرآن پر بھی کیا کہو گے؟ قرآن بھی بریلوی. کیا کہو گے؟ قرآن بھی بریلوی ہے؟ بولو. تو قرآن تو بریلوی نہیں ہے، یا ہے؟ قرآن بریلوی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو صحیح ماننے والا بریلوی ہے، پورے طریقے سے ماننے والا بریلوی ہے. اچھا اب یہ مسئلہ تو آپ کا حل ہوا، قرآن سے میں نے حل کیا. دنیا کا کوئی پروفیسر ہو، کوئی مفتی ہو، آیت کا نمبر یاد کر لو، یاد رکھنا، اس کا گریبان پکڑ کے اتھے پہ ایک آیت میں قرآن کی پڑھ لگا. ایک سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 ہے، اور ایک آیت نمبر 95 اور 96. میرا مسئلہ حل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز ایک بغیر اسپیکر لیے انہیں دور کس طرح چلے گی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اردو بولو، آ رہی ہے؟ یہ میری اپنی زبان ہے، مادری زبان ہے، ماں ذرا میٹھی لگتی ہے. مسئلہ سے حل کرنا، مہربانی کر ذرا اتنے بیٹھ تھوڑی دیر رستے بیٹھ. سنی نوجوان تو ڈرا نہیں کر، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، تجھے آج کا پروفیسر کالج یونیورسٹی کا تجھے یہ کہتا ہے، وہ ان سے متاثر نام نہاد اسکالر تجھے یہ کہتا ہے آپ مولوی نہیں ہیں، اسکالر ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ مولوی نہیں ہے، آپ اسکالر ہے. سنی نوجوان تو ڈرا نہیں کر، اس قرآن کی عزت کی قسم ہے، تیرا ایک عقیدہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے اور نبی کے حساب سے ثابت ہے. میں ثابت کروں گا. تو سب کو ویلا ہے تھوڑا جڑا ویلا ہوتا ہے اس کو ویلا نہیں ہوتا. مسئلہ ہے
جڑا کارا تو سب کو پہلا کر کو تھے ہم پیچھے جس کا کوئی کام کاج نہ نوکری ہوے نہ کاروبار ہوگا نہ کچھ ہوے اس کا فون کرو یار کل سو ذرا بچے کا کہنا میں ذرا کام پیچھے جی مسئلہ ہے کہ پہلے کول ویلا نہیں ہوتا ایسی سارے ویلے تے نا اللہ کا شکر ہے اسی تے کام کاجا لے کے سب بولتے ویلا ہے تو پہلا مسئلہ یہ حل ہوا میرے عزیزو مسئلے کو سمجھو صرف تقریر کرنا مقصد نہیں ہے پہلا مسئلہ یہ حل ہوا کہ جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سرکار بغداد کی آواز پوری کائنات میں کیسے چلی گئی تو بھائی وہ قرآن کہتا ہے کہ سرکار بغداد کی آواز بیٹا تھوڑی سی مہربانی کر دو بچے دو جتنا ملتے ہیں نا بڑا کام خراب ہوا بولا جی تم تک آواز کیسے چلے گی تو یہ مسئلہ تو اب دوسرا مسئلہ ساتھ چل کر اب یہ بات بڑی ضرورت یہ بھی میں قرآن ہی پڑھتا ہوں اب جب نے علماء نے سنت کو مجبور کر دیا قرآن پڑھنے کر یہ آیت یاد رکھنا آیت نمبر 95 اور آیت نمبر 96 اب یہاں پر آپ کو مولوی صاحب کیا کہیں گے بولے کہ اچھے سرکار بغداد کا ذکر کتنے بات کو کہیں پہلے یہ مسئلہ بھی بیان کر تو کہے گا کہ یہاں پر سرکار بغداد کا ذکر کا یہاں دوسری بات کی بات نہیں یہاں تو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے تو یہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے اللہ کے بندے ہیں نا مانتے ہو نا اللہ کے بندے ہیں راجی اللہ کے بندے تو تم تو کہتے ہو کہ جی بغیر اسپیکر کے اور بغیر یہ انسٹاگرام کے بغیر ٹویٹر کے بغیر فیس بک کے اور بغیر یوٹیوب کے اور بغیر یہ سوشل میڈیا کے دور تک آواز پہنچ ہی نہیں سکتی تمہارا مسئلہ یہ تھا کہ تم نے کہا تھا کہ جی دور تک آواز نہیں پہنچتی تو یہ دور تک آواز کیسے چلی گئی تو اب تمہارا جو مسئلہ اصل تھا وہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ جی سرکار بغداد کی آواز دور تک کیسے پہنچ گئی تمہارا جو اعتراض تھا وہ اعتراض کو قرآن نے جڑ سے اکاڑ کر پھینک دیا جب قرآن نے تمہارا اعتراض جڑ سے اکاڑ کر پھاڑ کر پھینک دیا تو مسئلہ یہی پڑا ہو گیا اب وہ جو بھی تھے اعتراض جو تمہارا تھا وہ اپنی جگہ پر قائم تھا ہم نے توڑ دیا تم کہہ رہے تھے کسی آواز نہیں پہنچتی آواز پہنچانے کا مسئلہ ہم نے کیا کر دیا اب وہ آپ کو ایک بات کہے گا کہ نہیں جی ادھر سرکار بغداد کا نام تو نہیں لکھا ادھر تو غوث پاک کا نام تو نہیں لکھا ان کو کب خدا کے بندے یہ قرآن جو ہے میری اور تیری خالہ جی کے گھر پر اتری کتاب تو نہیں ہے یہ تو اللہ کے نبی کے گھر پر آسمانے پر اتری کتاب ہے اس میں اصول بیان ہو جاتا ہے قرآن نے ایک اصول دے دیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ قدرتیں دیتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ایک جگہ کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں پوری کائنات میں ان کی آواز پہنچ جاتی ہے پوری کائنات میں ان کی آواز پہنچ جاتی ہے اب جو ہے یہ جو صاحب سے نکالے کرتا ہوا ہے ان کا ایک آدمی سے میرا ٹی وی پہ کہنے لگا جی کہتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے یہ نہیں مانتے اصل میں ان کی ماں شیخ عبد القادر جیلانی نے ماری یہ بتاؤ آپ بغداد شریف میں روافظ کے خلاف عراق میں روافظ کے خلاف 5ویں صدی ہجری میں جتنا بڑا کام سرکار بغداد نے کیا اتنا بڑا کام کوئی معاویہ لال نہیں کر سکا جتنا بڑا کام روافظ کے خلاف سرکار بغداد نے کیا آج ہمیں کہتے لوگ کہتے ہیں سید ہو کے یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے میں نے کہا میں سید ہو کے اپنے بابا غوث پاک کے نقشے قدم پر چلتا ہوں سرکار بغداد نے جتنا بڑا کام آپ یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز تم تک کیسے پہنچ جاتی تھی آپ یہ لوگ تو نہیں مانتے سرکار بغداد کو سمجھو سرکار بغداد نے ان کو صحیح گھوٹا دے دے رگڑ رگڑ کے جو ہے وہ دیکھیں نا وہ سردائی میں جب کھڑا ہوتا ہے یہ آگے پھاٹک کے پاس کھڑا ہوتا ہے ہاں کبھی کوئی نیٹ پہ نہیں آیا میں ٹھیک پوچھوں نہیں آپ پہچان رہا ہوں یہ آگے کھڑا ہے آگے کھند ہے نا یہ جو پھاٹک کے اگلے پاس ہے اسے کر کے جو ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے پڑھنے لالا کے جڑا ہے اور سردائیاں پہ آتا ہے سرکار بغداد نے ایسے سردائیاں ایسے رگڑ رگڑ کے نا اگر اس کائنات میں کسی کی سردائیاں رگڑی نا سرکار بغداد نے تو وہ ان نافسیوں کی رگڑی ہے اس وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ سے پریشانی نہیں ہوتی سرکار بغداد کا نام ان کے سامنے لے لو ان کو ایسے پریشانی لگتی ہے جیسے اعلیٰ حضرت کے نام پہ پریشانی لگتی ہے کیونکہ ان کے مولوی نے ان کو بتایا ہوا کہ بھائی اگر کسی آدمی نے عراق میں دھو کے مارا ہے نا گنگا جمنا کے اندر نہلا کے مارا ہے نا
تو اس کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بابو کو سمجھ مجھے کہنے لگا کہ سرکار بغداد کی آواز بڑے دور تک جاتی تھی اس وقت میں دنیا میں آپ کے مرید سنتے تھے. بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایک بڑی بات، میں نے کہا تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. حضرت سیدنا امام مہدی سرکار نجفات سرکار جب تشریف لائیں گے، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ہم قربان، ہمارے بچے قربان. امام مہدی نجفات سرکار جب تشریف لائیں گے تو آپ کعبے میں کھڑے ہو کر حق کی آواز بلند کریں گے، پوری دنیا میں لوگ امام محمد مہدی کی آواز کو سنیں گے. ایسا ہی ہوگا. تو میں نے کہا بھائی امام محمد مہدی کا دور زیادہ دور ہے یا سرکار بغداد کا دور زیادہ دور ہے؟ جب امام مہدی کی آواز کعبے میں کھڑے ہو کر وہ آواز لگائے گا یا ایھا الناس قولوا تفلحوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سرکار بغداد حضرت امام مہدی کعبے میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھیں گے تو پوری کائنات میں آپ کے کلمے کی آواز گونجے گی. بولا ہاں ایسی ہوگا. تو میں نے کہا جیسے امام مہدی نبی کا بیٹا ہے ایسے شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو نبی کا بیٹا ہے نا. مجھے سمجھ نہیں آتی. بولا جی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب کچھ ایسے نہیں پیدا ہو گیا انجینئر وہ بند کمرے کے اندر بیٹھے مجھے ہمیں سمجھ نہیں آتی. بات یاد رکھنا میرے عزیزوں کی کالج یونیورسٹی کا جو نوجوان بیٹھا ہے، اس بات کو یاد رکھنا میرے بچوں، ایمان چیز ہی ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. ایمان کی ابتدائی سمجھ نہ آنے سے ہوتی ہے. کیا ایمان کی ابتدا سمجھ نہ آنے سے ہوتی ہے. کیا دیکھو قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، تمہیں نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اس پر ایمان لا لے. اللہ تمہیں نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، لیکن اس پر ایمان لا لے. جنت تمہیں نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، لیکن اس پر ایمان لا لے. دوزخ تمہیں نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، لیکن اس پر ایمان لا لے. قبر کا عذاب، اس قبر کا ثواب تمہیں نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، لیکن اس پر ایمان لا لے. اسی طریقے سے میزان عمل تمہیں نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، لیکن اس پر بولو نا ایمان لا لے. میزان عمل پل صراط تمہیں سمجھ نہیں آتا، نظر نہیں آتا، لیکن اس پر ایمان لا لے. حوض کوثر تمہیں نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، لیکن اس پر بولو ایمان لا لے. مرنے کے بعد رسول اللہ کا دیدار ہوگا، سمجھ نہیں آتا، لیکن اس پر ایمان لا لے. تو ایمان کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے جو بات سمجھ نہ آئے اس پر ایمان لائے گا تو پھر تجھے تیرا رب سمجھ میں آئے گا. اب سوشل میڈیا پر ایک جو ہے پروپیگنڈا یہ بھی کیا جا رہا ہے، ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر. وہ آج کل جو کر رہا ہے پیٹ بوٹ والا، وہ آ کے ہر جگہ پہ جا کے آئے ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. میں نے کہا جن کون تو آیا نا سب تو بڑے تفرقہ باز ہیں. جن ابھی چولیا میں جا کے بیٹھے ہیں نا پینٹ کوٹ ٹائی والے ٹٹوا، بولو جی سورہ فصلت آیت نمبر 64. یہ آپ کے سامنے قرآن رکھتا ہوں، اس میں آیت نمبر 64 کا سورہ فصلت 64 آیتیں. بڑا عبور ہے، زبور پر بڑا عبور ہے، انجیل پر بڑا عبور ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب. اور میں نے کہا تیرے ڈاکٹر صاحب کو نبی کی عزت پر عبور ہے. کبھی تیرے ڈاکٹر نے ختم نبوت کی بات کی ہے؟ کبھی تیرے ڈاکٹر نے ناموس رسالت کی بات کی ہے؟ نبی کے کارٹون بنائے گئے تیرے ڈاکٹر کے منہ سے کبھی نکلا؟ نبی کے کارٹون بنائے گئے تیرے ڈاکٹر نے کبھی انٹرنیشنل میڈیا پر، پیس ٹی وی پر جو تیرا چینل ہے کہتے جی ہم نے 9 کروڑ کا ایک کیمرہ لیا. میں نے کہا تیرے 9 کروڑ کا ایک کیمرہ وہ کام نہیں کر سکا، میرا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بابا جو کام کر گیا.
ہمارے شاگردوں کے سامنے بٹھاؤ، ہمارے شاگردوں کے سامنے بٹھاؤ، عربی میں حدیث پڑھ کے دکھائے، چلو چھوڑو حدیث، قرآن پڑھ کے دکھائے، ہمارے شاگردوں کے سامنے بٹھاؤ، صرف فرض نمبر پڑھا تو پارا نمبر پڑھا تو فرض نمبر پڑھا، صرف یہ کہنے سے مسئلہ نہیں، اور وہ بھی غلط حوالے۔ اب کس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اٹھا کر دیکھے؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ مسلمان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ جس ڈاکٹر سے ناموس رسالت پر بات نہیں ہو سکی وہ ڈاکٹر تمہیں مبارک ہو، اور جس حاجی حسین سے ناموس رسالت پر بات ہوئی وہ ویل چیئر والا بابا ہمیں مبارک ہو۔ قیامت والے دن تم اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اٹھ رہا، ہم قیامت والے دن اس ویل چیئر والے بابے کے ساتھ اٹھیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سوچو، ایک لمحے کے لیے سوچا، قیامت کے دن قرآن بھی سامنے ہوگا، رسول اللہ بھی سامنے ہوگا، اور میرا یہ ڈاکٹر بھی سامنے ہوگا۔ سرکار نے اگر پوچھا کہ قرآن کی آیتیں جو تم پڑھتا تھا، 12 نمبر پڑھا، 25 نمبر پڑھا، 66 نمبر پڑھا، میری ناموس پر بھی کبھی بات کی تو وہاں میرا ویل چیئر والا بابا کھڑا ہو کے کہے گا، وہ کہے گا یا رسول اللہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گیا سکا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرا ویل چیئر والا بابا کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کل تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پڑا، اور ان کا کوئی جہاں نہیں۔ میں نے کہا تم اپنے ڈاکٹر کو لے جائے رسول اللہ کے سامنے، ہم اپنے بابا خادم حسین نظری کو لے جائیں۔ لے جاؤ گے اس کو وہاں؟ میں نے کہا سنی سے بات ٹھوک کے کرتے ہیں، سنی چور نہیں، سنی کے بڑوں نے بھی کبھی چوری نہیں کی، دین کے معاملے میں نہ سنی نے کی۔ اچھا اب اپنی بات کو بچو، اب میں یہ ہے سورہ کہف ہے، پارہ نمبر 15 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے، میں اس کی آیت نمبر 59 اور 60 پڑھنے لگا ہوں۔ یہ سورہ کہف، بولے جی سرکار بغداد مردے کیسے زندہ کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار بغداد مردے زندہ کر دیں گے؟ اب جو ہے یہ جتنے بھی یہ اس طرح کے ایتھیزم اور الحاد سے اور سیکولرزم سے جو لوگ متاثر ہیں، وہ ڈائریکٹ اہل سنت کے ان عقیدوں کے اوپر اور اولیاء کی ان کرامات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کرامات اور ان عقیدوں کے اوپر اعتراض کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ حضور والی بغداد مردے زندہ کر دیتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا مجھے صاحب کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ بلا جی پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو تم کہتے ہو کہ قرآن میں بابوں کی باتیں نہیں ہیں، میں نے کہا اللہ کی قسم اس آدمی کو لے آؤ جو کہتے ہیں قرآن میں بابوں کی باتیں نہیں ہیں، میں اس کو قرآن کے ہر پارے کے اندر بابوں کی باتیں دکھاؤں گا۔ قرآن کے ہر پارے کے اندر میرے سنی نوجوان قرآن کے ہر پارے میں بابوں کی باتیں، اب میں 2 بابوں کی بات تمہارے سامنے قرآن سے کرنے لگا ہوں۔ یہ آیت نمبر 59 ہے اور یہ آیت نمبر اس کے بعد 60 ہے اور 61 ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب حضرت اللہ کے نبی سننا، اب ذرا غور سے سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو اپنے خادم کو کہتے ہیں، وہ اپنے خادم کو، اپنے مرید کو یا اپنے خلیفہ کو، کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بھی بنا۔ اب اللہ کا نبی جو ہے، اللہ کا نبی اپنے خادم کو کہتا ہے، سننا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ کسی سے ترجمہ کرا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں بابا خضر سے ملاقات نہ کر لوں۔ بولا یہ بابو کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ، میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ، قرآن کہتا ہے کہ لا ابرحو، لا ابرحو، آیت نمبر یاد رکھنا، آیت نمبر 60 اور 61 سورہ کہف، بولو نا یار، سورہ کون سی؟ سورہ کہف، آیت نمبر 60 اور 61، لا ابرحو، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اس بابے سے جسے بابا خضر کہتے ہیں، اس
سے ملاقات نہ کر لوں. میں نے کہا یہ تو کہتا ہے باپوں اسے کیا لینے جاتے ہو؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے باپوں سے ملنے نبیوں کے ماننے والے جاتے ہیں. سبحان اللہ. خلاف ہوں میں کیا بولے صاحب پڑھے پڑھے نہ پڑھ کے سنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں چین سے بیٹھوں گا نہیں جب تک میری ان سے ملاقات نہ ہو جائے. فلما بلغ مجمع بینہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کپڑے کی ایسے ایک مچھلیاں بنائی، کیسے مچھلیاں نہیں بناتے کپڑے سے، اور کیا آتے آپ کے زمانے میں کیا آتے اس کا کٹڑی دوسری بڑے تھا کہ پڑھ گئے چلو بنی گیا پانڈا اس طرح پانڈ بڑھائی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانڈ بڑھائی ہوئی اس میں ایک مردہ مچھلی چاہ کے رکھتے ایک پلانٹ پڑھ رہا ہے ایک مردہ مچھلی چاہ کے رکھتے فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. پانڈ بڑھا کے رکھتے اس میں مردہ مچھلی چاہ کے رکھتے اور آگے کی چھوڑے بڑے توجہ نہ آگے سکھاؤ بابا بیچی کا کون بیچی؟ بولو اچھا بولو کون بیچی؟ ہے جس جائی اس بابے اسنان ملنے نا اس جائی چھپسا نا چین تھا بہت سارا اے مچھلی جی جھپسی نظر جیسی بلکہ چھال مار کے پانیوں میں تیرنا لگا. سبحان اللہ. اے قرآن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے آپ کا خادم بھی چلا اس جگہ پہنچے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے ملنا تھا. ملنے نہیں ابھی ملنا تھا ملے بعد اس جگہ پہنچے. ابھی اس جگہ اللہ والا آیا نہیں تھا. سنی میرے سنی غور سے سنا. ابھی اللہ والا اس جگہ پر آیا نہیں تھا. اس جگہ اللہ والا ابھی پہنچا نہیں تھا. بعد میں آنا تھا. لیکن وہ جگہ اللہ کے نیک بندے سے اللہ نے منسوخ کر دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اس جگہ پر ایسی ایک جگہ ہے وہاں تم پہنچو گے وہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی. بھائی مچھلی تو پیچھے بھی زندہ ہو سکتی تھی. اللہ کی قدرت ہی سے زندہ ہونا تھا نا. قدرت تو اللہ ہی کی زندہ کرتی ہے. اگر اسے بات کی پودے زندہ کرتے تھے تو اللہ ہی کی قدرت سے زندہ کرتے تھے نا. خود بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے نا. اللہ کے حکم سے زندہ ہو یہ کہتے تھے نا. ابھی وہاں اللہ کا بندہ پہنچا نہیں تھا. وہ جگہ اللہ کے بندے سے منسوخ ہو گئی تھی. اللہ نے اس جگہ میں اتنی روحانیت اتنی طاقت اور اتنی ہمت اور قدرت رکھ دی تھی. جیسے ہی وہاں پہنچے مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں ڈوب گئی. نہیں سمجھے آپ کو بات ڈبل نہیں کر اصل نام کیا نام ہے اس کو ڈبل نہیں کری کو نہیں کوئی مسئلہ سمجھانا ہے بچوں کو. جیسے ہی وہاں پہنچے مچھلی زندہ ہو. اب پوچھنا مولوی صاحب سے بٹھا کے پوچھنا مولوی صاحب یہ مچھلی پہلے بھی جی اتنی آگے پہلے بھی زندہ ہوتی ہے. اتنے آگے کیوں زندہ ہوئی ہے؟ اس جگہ سے کیوں زندہ ہوئی؟ تو تے آختے کہ مردے تے زندہ ہوئی نہیں آختے. اے تے قرآن آختے جڑی جا اللہ دے نیک بندے دا جوڑ جڑے نا اس جائی پوچھنے نال مردے زندہ ہو جڑے ہیں. قرآن آتا ہے آیت نمبر 59 ہے تے آیت نمبر کے 60 ہے. اور اپنی زبان میں بھی دھیان رکھ کے آیت نمبر 59 ہے تے آیت نمبر 60 ہے. اور اگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت السلام سن کے کہا تو کسی لوگوں کو سنتے رہتے ہیں لیکن اگر میرے اعتراض کو اگر کی کہتا حضرت علیہ السلام کو چلو بڑے مسئلہ فوندے زندہ کرنا لال ہویا کہ نہیں ہویا؟ سبحان اللہ. بولا جی 12 سال کی اس بعد میں کیسے نکال دی؟ میں نے کہا آپ کے ابا جی سے پوچھ کے تو نہیں نکال دی. یہ تیری خالہ کو نے پوچھ کر دیا سی. یہ تیری نانی کو نے پوچھ رہا تھا. وہ غوث پاک ہے. اللہ نے ان کو یہ قدرت دے دی. انہیں 12 سال کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب قرآن پڑھا؟ بولا جی پڑھا. میں نے کہا نہیں پڑھا. بولا وہ کیسے؟
پارہ نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں قرآن پڑھے سبحان اللہ 12 دن کی کوئی گل نہیں کی. آج کی پھر بھی قرآن نہیں پڑھتے. میں مولوی صاحب آ کے بیٹھ کے تو 10 قرآن پڑھ ڈالے لوگ ہی ہنستے ہیں. الحمدللہ روزانہ میں اتنا قرآن پڑھتا بس تم 10 کا کتنا پڑھا سبحان اللہ روزانہ. سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ کرتا پھر اس کے بعد یہ کتابوں کا مطالعہ کرتا. سبحان اللہ اور ایک حد دیکھو کہ یہاں پر جس تیسرا پارہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے. تیسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے. یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 257. کیا ہے آیت نمبر 200 بولو لیکن آیت نمبر 259 258 ختم ہو رہی اور 259 یہاں سے شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک میرے نبی تھے. میں اب آیتیں پڑھوں اگر آپ پڑھ سبحان اللہ میرے ایک نبی تھے جو حضرت حسین کے نام سے تھے. وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے. وہاں پر انہوں نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرہ علا قلی تو وہی خواب لے کر اللہ اسی قال انا یحیی هذا اللہ بعد موتہ. وہاں دیکھا کہ کچھ بھوکے پڑے. حضرت حسین اسلام نے کہا یا اللہ یہ بھی دوبارہ زندہ ہو سکتا انہوں نے بھی روح پیسی. اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین اسلام کو وہیں پر آپ پر موت داری کر دی, نیند داری کر دی. حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. آپ کا گدھا بھی تھا. آپ کے ہاتھ میں سنا آپ کے ہاتھ میں کچھ کھانے کا سامان بھی تھا, سالن بھی تھا, پانی بھی تھا, روٹی بھی تھی. بڑی توجہ سنی گئی اس بات. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہوا. آپ کے گدھے کی ہڈیاں بھی سڑ چکی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد بالکل ویسے تھے, بالکل نوجوان. آپ پر موت داری کی گئی بالکل نوجوانی کے اندر. آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا. آپ کے سر مبارک کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا. اب دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو مولوی صاحب کو بٹھا کے سامنے بٹھا کر پوچھنا کہنا مولوی صاحب گدھے کی تو ہڈیاں گل سڑ گئی. قرآن یہ کہتے ہیں جن کی سڑ جائیں گل جائیں وہ گدھے. سبحان اللہ کیا سمجھے گی آپ بات؟ سبحان اللہ نہیں سمجھے آپ بات؟ قرآن کہتے ہیں جن کی سڑ جائیں گل جائیں وہ گدھے. اور جن کو کچھ نہ ہو میں اور سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشر بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہمیں نبی میں لباس ہستی بدل گیا. یوٹیوب اٹھا. ابھی 3 سال پہلے میرے بابا خالد حسین نظمی فوت ہوا ہے. 50 گھنٹے ان کی لاش مبارک بار رہی ہے. ہر گھنٹے میں ان کے چہرے پر نور لاٹے مارتا چلا جاتا ہے. تمہارے سارے مسئلے یوٹیوب پہ کر دیے. تم یوٹیوبر مولوی ہو, سارے ٹک ٹاکر مولوی ہو. اٹھاؤ یوٹیوب. 50 گھنٹے تک میرے بابا کا جنازہ کام کھلتا رہا, کدھر جاتا رہا. لیکن جیسے جیسے گھنٹے گزرتے تھے میرے بابے کے چہرے پر رونق بڑھتی چلی جاتی ہے. اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا, اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آخری لمحات میں بابا جی کو دیکھا جب آپ کو مبارک قبر میں اتارا جا رہا تھا. اس وقت بھی آواز آ رہی تھی میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرا بابا خادم رضوی مرا نہیں ہے لباس ہستی بدل گیا. اب یہ قرآن کہتا ہے کہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی. لیکن کیا ہوا مولوی صاحب کو بٹھانا کہنا مولوی صاحب بیٹھو. یہ گدھا کیسے گل سڑ گیا؟ کہنا گدھے گلتے سڑتے. سبحان اللہ سنی نہیں گدھا سڑتا. سنی کو 100 سال بعد بھی نکالو گے تو وہ یہ کہے گا میں سو جاؤں گی آپ مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے سملے اللہ کہتے گا. اب وہ یہ قرآن سنی کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے. پانی ٹھنڈا ایسے نکلے تو ٹھنڈا پانی لے کے نکلے. سالن گرم تھا, روٹیاں بھی گرم تھا.
حضرت حضرت اسلام اٹھے, سب سے پہلے پانی پیا, ٹھنڈا پانی, پھر گرم گرم روٹیاں, ان میں سے دھواں نکل رہا تھا 100 سال کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات بولتے کیسے زندہ کر دیتے؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ, یہ 100 سال کے بعد روٹی سے دھواں کیسے نکل رہا ہے؟ سبحان اللہ 100 سال کے بعد وہ ٹفن, جس ٹفن میں, جس برتن میں, چلو بات ہو سکتا ہے ٹفن کی دھوائیں, برتن لے لو, ٹھوٹی چین, ٹھوٹی کر سمجھ میں لو, اور ٹھوٹی جس میں کہن کے جا رہے ایسے, اور ٹھوٹی بھی کرم ہے. یہ رب بتاتا ہے کہ اللہ چاہے تو 100 سال تک بھی کچھ نہیں ہو سکتا, اور اللہ چاہے تو 1 سال میں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. اصحاب کہف 309 سال کے بعد, کتنے 309 سال کے بعد اٹھتے, بالکل صحیح سلامت ہوتے, جس سورہ کہف کے اندر موجود ہے اصحاب کہف کا. اب حضرت حضیر علیہ السلام اٹھتے اور کہتے ہیں آپ سے قال لبثت یوما او بعض یوم, کتنے دن آپ سوئے رہے؟ تو آپ کا کام ہو سکتا ہے 1 دن آرام کیا ہے, پورا دن 24 گھنٹے رہتے ہیں, یا اس کے کچھ لمحے آرام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بولا قال بل لبثت 100 عام, آپ 100 سال یہاں پر آرام کرتے رہے. سبحان اللہ. مولوی صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب یہ کیسے ہوا؟ تو کہتا ہے مردے زندہ نہیں ہوتے. تو یہ حضرت حضور علیہ السلام 100 سال کے بعد بالکل ویسی ہوں گے. اور پھر فتاوی حدیثیہ کے اندر یہ جو کبھی کبھی داڑھی والے داڑھی کو نہیں کھاتی, یہ مانتے امام ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھی بڑی اچھی بات. فتاوی حدیثیہ میں اب ایک بات قرآن سائڈ سے کرو, پہلے ساری باتیں قرآن کی پڑھی تھی. فتاوی حدیثیہ میں امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کو غوث پاک کے مردے زندہ کرنا سمجھ نہیں آتا. کہا مردے وہ جو بندے مر گئے تھے وہ سمجھ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں, امام ابن حجر مکی ابن حجر مکی محدث, فتح الباری کے شرح صحیح بخاری کے شارح, فتح الباری شرح صحیح بخاری یعنی بخاری کے شارح, وہ کہتے ہیں کہ یار میں اس سے عجیب سا بات بتاؤں. کہا وہ کیا؟ فتاوی حدیثیہ اپنے فتاوی کے اندر وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو مرغی کٹ گئی, اس کی کھال اتر گئی, پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, پھر وہ بھونی گئی, پکا دی گئی, اور پھر اس کے بعد سرکار بغداد میں کھا بھی گئی, ہڈیاں سامنے پڑی تھی, آپ نے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا, وہ بسم اللہ کہا, وہ زندہ ہو گئی. آپ نے کہا جس کو سرکار بغداد کے مردے زندہ کرنا سمجھ نہیں آتا, میں اس کو اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں کہ کٹی ہوئی چبی ہوئی بھونی ہوئی زندہ سرکار بغداد زندہ کر دیا کرتے تھے. میں نے کہا تو امام ابن حجر مکی کو اپنا امام کہتے ہیں, بڑا عجیب تھا امام کہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تمہارے امام نے دیکھا ہے نہیں, تھوڑا سا یہاں پر تربیت کرانا, تھوڑا سا اس کو تربیت کرانا. میں نے کہا نا مولوی صاحب تربیت کروا کر نہیں آیا تھا, حقیقت پسند تھا وہ, اس نے حقیقت پسندی دکھائی. اگر تم ادھر سے کہو گے تو ادھر سے تمہارے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, ادھر سے کہو گے تو ادھر سے تمہارے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. بولا اب شاہ اللہ محدث دیکھتے ہیں, شاہ اللہ محدث دیکھتے ہیں. اب یہ جو جوکر جن کے پاس آئے ہوئے پینٹ کوٹ والا چل بھی ویسے کر رہے ہیں, ویسے صحیح جگہ ٹکا, اور کدے دوبارہ پاکستان نہیں آیا, اور مڑ کے اس نہیں پاکستان آنا اچھا وہ تھے جو بیک کے آپ نے شاگردہ دسی ہے ڈرامے بازیاں میں میڈیا بھی کرنا رہنا اس سے کامیاب نہیں ہے. اب یہ جو پہلے جن کے پاس آیا وہ جو ٹک ٹاکر ہے, اس نے کہا جی قرآن کے اندر غلطی ہو گئی. ٹک ٹاکر ایک استغفراللہ بولا جی صحابہ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی. نبی پاک نے بھی اس غلطی کو برقرار رکھا. میں نے کہا اپنی زبان کو لگام دے, مجھے شرم نہیں آتی. نبی معصوم ہوتا ہے کہ نہیں, تو بھلا ہوتا ہے. تم نبی کو معصوم مانتے ہو, بھلا. میں نے کہا جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے وہ معصوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے کہا کیا نبی معصوم ہوتے ہوئے غلطی کر سکتا ہے؟ مسئلہ سمجھ, مسئلہ یہ نہیں ہے. اب وہ
ہمارے علماء بھی سنی سے پڑھ کے امی 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 زبردستی اس کے منہ میں وہ لفظ گھسیڑ اس نے بھی شکر کیا ٹھیک ہے میرے سر سے بلا ٹلی. اصل ہمارا اس کے اوپر جو کلیم تھا وہ تعریف قرآن کا تھا. لفظ اسی کا ترجمہ اس نے غلط کیا، ہم یہ بات نہیں کر رہے تھے. ہمارا جو اصل کلیم تھا وہ تعریف قرآن کا تھا. تو بھائی نبی معصوم ہے، لانے والا فرشتہ معصوم ہے، اور نبی خود لکھوا رہا ہے اور لانے والا فرشتہ بھی وہاں کھا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نہ نبی لکھواتے ہوئے غلطی کر سکتا ہے اور نہ فرشتہ معصوم لکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے غلطی کرنے دے سکتا ہے. وہ کہتے تھے آج صبح غلطی ہوگی. میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے قرآن کے بالکل خلاف بات کی ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قرآن اللہ خود کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں اس قرآن کو جمع کرنا اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں نے کہا تم اللہ پر اعتراض کر رہے ہو؟ اللہ پر اعتراض. اب مسئلہ یہ کہ ان کے کام کو لوگ آگے بہت بڑھاتے ہیں. ہم چیختے رہے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر. ہمارے سنی نوجوانوں نے کچھ سنا ہی نہیں. کیوں کہ ان کے کام کو لوگ آگے بڑھاتے ہیں. ہم اگر کوئی حق بات کرتے ہیں تو ہماری بات کو کوئی آگے نہیں بڑھاتا. اتنا کہہ دو کہ سنی نوجوان کو اتنا کہتے ہو بھائی میں آگے شیئر کر. ارے میں کہوں گا ہمارا جو اصل جو مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ تم نے قرآن کے اندر تعریف کی ہے. تم نے کہا قرآن میں کتابت کی غلطی ہو گئی، یہ تعریف لفظی ہے اور تعریف لفظی کفر ہے. دوسری بات قرآن خود کہتا ہے بن ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. سمجھ رہے نا بزرگوں آپ بات کو؟ بن ہوا قرآن مجید کی بھائی بڑے غور سے سن رہے بات. بن ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن خود کہتا ہے کہ یہ تو زیرہ زبرہ شدہ مدہ نہیں سمجھ رہے. میاں صاحب فرماتے تھے نا زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان نبی بچایا آما لوگا خبر نکائی خاصا رمضہ پایا. تو کہا کہ یہ قرآن میں قرآن کہتا ہے بن ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ زیر زبر پیش ہے یہ نقطہ. اگر تجھے اللہ دل فطرت شناس دے دے اور دیکھنے والی آنکھ دے دے تو قرآن کو سامنے رکھ، ایک ایک آیت دیکھتا جا، لوح محفوظ پہ دیکھتا جا. جیسے تیرے ہاتھ میں قرآن لکھا ہوا ہے ایسے ہی نبی نے لوح محفوظ سے دیکھ دیکھ کر لکھوایا. تو کہتے ہیں نبی سے قرآن لکھوانے میں غلطی ہو گئی، تجھے شرم نہیں آئی، صرف یہ کہہ کے جان چھڑانے کی کوشش کی کہ جی میں رجوع کرتا ہوں اور پھر وہ تیرا جو وہ چادر اڑنے والا وہ ڈھکوسلا اس کا چادر اڑتی ہے. یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمیں چادر سے وہ جڑی پنی اتر آ کے بارڈر چکتے ہیں وہ بھی تو چادر اڑ سکتے ہیں. چادر اڑنے سے تو کوئی پیر نہیں بنتا. پیر تب بنتا ہے جب اسے پتا ہو کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا کروں کیا کروں جہاں نہیں. پیر تب بنتا ہے جب پتا ہو چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکانے والے. تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا ہے. اور پیر تب بنتا ہے جب اسے پتا ہو واہ کیا جود و کرم اے شے بتہا تیرا نہیں سوچتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور پیر تب بنتا ہے جب اسے پتا ہو تو چاندوں میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. مولانا جی کا نام آئے تو ٹکا کے لگا نعرہ حیدر نعرہ حیدر. میں نے کہا پیتا بنتا ملی صاحب جب اسے پتا ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام
میں دنیا سے مسلمان ہے. اب استاد بھی گئے اور کہتے ہیں ارے یہ رجوع کر دیے اب آپ آ گئے تو آپ کا استقبال بھی کریں گے. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا کیونکہ یہ کانوں کو بولنے کا موقع دیتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن ہے ہی نہیں, یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن ہے ہی نہیں ہے. اور پھر الہاد ملحدین کو تم نے بولنے کا موقع دے دیا, وہ بھی کہتے ہیں یہ تو قرآن ہے, وہ والا ہے ہی نہیں ہے, اس میں تو اضافہ ہو گیا. اور میں نے کہا بیوقوف آدمی, جب مصحف عثمانی جمع کیا جا رہا تھا تو علی جیسا شیر بکر خود اس کو جمع کر رہا تھا. علی سے لکھوانے میں غلطی ہو گئی, حضرت عثمان غنی سے لکھوانے میں غلطی ہو گئی, عبداللہ بن مسعود سے لکھوانے میں غلطی ہو گئی. میں نے کہا پورے جامعہ کو دعوت فکر جامعہ الرشید کیا کون سا ہے یا جامعہ الغریب جو بھی ہے, بلاؤ اس کے اندر بٹھاؤ, میں بات کرو. تم نے جو بات کی ہے صرف یہ رجوع کرنے سے بجان نہیں چھوٹے گی. اور اپنی ناسا رگڑ سنو تا جان چکتی. اور بولا جی ہم شاہ ولی اللہ مدد سے دلوی کو مانتے ہیں. میں نے کہا شاہ ولی اللہ مدد سے دلوی کو مانتے بولا ہمارے امام ہم ولی اللہ ہی ہیں. ہمیں کہتے ہیں تم رضا خانی ہو, ہم ولی اللہ ہی ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, شاہ ولی اللہ مدد سے دلوی کو مانتے بلا مان. میں نے کہا شاہ ولی اللہ مدد سے دلوی کہتے ہیں کہ میں چلا گیا بغداد, سبحان اللہ. ہم عاد اور تفہیمات اور انفاس العارفین کی تینوں کتابیں عربی میں شاہ ولی اللہ مدد سے دلوی. اب میں قرآن سے ہٹ کے ذرا بات کروں. بات وہ شاہ صاحب آئے سنو تو قرآن پڑھے, پہلے میں سارا قرآن پڑھے. اچھا اور ذرا میں تھوڑا سا مزاج کا گل کر رہا ہے. بولا جی شاہ ولی اللہ مدد سے دلوی